میں جگنوں کا دیس تھا. از قلم شازیہ چودھری. مکمل اردو آڈیو ناول. وہ مارگلا کالج کے قریب سے گزر رہا تھا. چلچلاتی ہوئی دھوپ اسے موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کرنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ ایسا کر بھی لیتا کہ مان اس کی نظر کالج کے دائیں طرف سے مین روڈ کے قریب دیوار کے پاس کھڑی اس لڑکی پر پڑی اور کسی نادیدہ قوت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا. اس میں کچھ تھا، کوئی ماورائی سی کشش، کوئی مقناطیسی طلسمی سحر جو افتخار حیدر جیسا مست الست بے نیاز اور روکھا پیکھا سا شخص کارے جہاں کے تھکا دینے والے مصروف و مگن دھندے سے لمحہ بھر کو فراموش کر کے اس میں کھو سا گیا تھا. حالانکہ رانا شاہ نے شدت سے تاکید کی تھی کہ وقت پر پہنچے. وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی. سیاہ اور سرخ پھولدار سوتی چادر میں لپٹا گورا چہرہ گرمی کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا. پیشانی پر پسینے کے چمکتے ہوئے قطرے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے مخمل گلاب پر موتی دمک رہے ہوں. اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرمئی تھا جن میں الجھن اور بیزاری کی جھلک نمایاں تھی. سفید کالج کے یونیفارم میں اس کا نسوانی کشش سے مزین بھرپور سراپا بہار کا سارا جوبن لیے ہوئے تھا. افتخار حیدر نے بڑے حسین چہرے دیکھے تھے. یونیورسٹی میں کتنے ہی رنگوں کا حسن زاویے بدل بدل کر سامنے آیا تھا. پھر اب رانا شاہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے روز ہی نت نئے فتنگے جگاتے نقوش نگاہ سے گزرتے تھے. مگر کوئی رنگ دل کے کورے کاغذ پر انمٹ نہ ہوا تھا. کچھ شاید اس لیے بھی کہ وہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں تھا. دنیا کے جھمیلوں نے اسے کبھی فرصت ہی نہ دی تھی. مگر اب جو نظر اٹھی تھی تو دور نکل گئی تھی. یہ انوکھی بات شاید اس موڑ پر ہی ہونا تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا وقت تھم جائے اور وہ تا عمر نگاہ اسی زاویے پر فکس رکھے. وہ قدرے گردن موڑے سڑک کے بائیں طرف دیکھ رہی تھی. انداز کی بے چینی اور الجھن خماس تھی کہ شاید کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہو. دائیں ہاتھ میں چند کتابیں اور فائل تھی جسے سینے سے لگائے وہ دوسرے ہاتھ سے پیشانی پر چھجا بنائے گویا دھوپ کی تند و تیز شعاؤں سے بچنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی. اسے کچھ سوچ کر اس کے قریب جا کر بائک روک دی. ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے چونک کر اس اجنبی نوجوان کی طرف دیکھا جو بڑی شائستگی سے اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے استفسار کر رہا تھا. نہیں جی شکریہ. اس نے مہذب انداز میں گردن کو خم دیتے ہوئے دوبارہ نگاہیں بائیں طرف دوڑائی تھی. آواز کی نغمگی کانوں میں رس کھول دیا تھا. آپ یقیناً سواری کے انتظار میں ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس سوال پر مہرین نے ترچھی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا. وہ پرشوق نظروں سے اس کا سراپا جانچ رہا تھا. مہرین کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے. شکریہ. اس بار لہجہ سرد اور خشک تاثر لیے ہوئے تھا. وہ دوبارہ گردن موڑ کر اس کی طرف سے ترچھی ہو کر بائیں طرف دیکھنا شروع کر گئی تھی. افتخار حیدر مسکرایا. نظر نے وجود کی تابانیاں جانچی تھی اور ذہن نے کردار کی مضبوطی پرکھ لی تھی. وہ آخری وافرفتہ نگاہ ڈال کر رخصت ہو گیا تھا. جوہی لڑکی کو تنہا سڑک پہ دیکھا قوم کے ان بھائی بندوں کی رگ ہمدردی پھڑکنے کیا ابلنے لگتی ہے. تاڑو کہیں کا. لگتا ہے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی. آنکھوں سے ہضم ہی کر لینے کا ارادہ تھا گویا. اور یہ محترم اے ایس پی شمشیر حیدر علی کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھے تایازاد ہیں اور اچھی پنچوالٹی ہے. وہ جل بھن کر پسینہ پوچھتے ہوئے بدستور بائیں طرف گردن موڑے ہوئے تھی. اور جو اب پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے چلی گئی ہے تو پھر کیا قیامت مچا دیں گے. سارے گھر میں چنگاڑیں گے اس طرح کیوں آئی. ویسے تو وہ کالج بس سے آتی تھی روزانہ.
ویسے تو وہ کالج بس سے آتی تھی روزانہ، آج اس کا پریکٹیکل تھا، سو 12 بجے کے بعد فارغ تھی۔ کالج بس کا پہلا ٹرپ بھی 2 بجے سے پہلے نہیں چلتا تھا۔ اسے صبح امی اور تائی اماں کو اپنا شیڈول بتاتے ہوئے اجازت لینے والے انداز میں کہا تھا، اگر آپ کہیں تو میں بشرا کے ساتھ پبلک بس پر آ جاؤں، وہاں 2 گھنٹے بیکار بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مگر اسی لمحے تولیے سے بھیگا سر رگڑتے محترم شمشیر علی نمودار ہو گئے۔ نہیں، بس میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں کیا کروں گی 2 گھنٹے بیکار؟ وہ غصہ دبا کر بے بسی سے منہ بسور کرتی ہوئی تائی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگی، جو بیٹے کے حتمی لہجے کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھی۔ مجھے تھانہ کوہسار میں ایک کام ہے، وہاں سے 12 سوا 12 تک فارغ ہو جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ تمہیں پک کرنے کی۔ وہ کہہ کر سنجیدگی سے دوبارہ اندر غائب ہو گیا تھا، اور اب وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے چلچلاتی دھوپ میں کھڑی محترم اے ایس پی شمشیر علی کا انتظار کر رہی تھی، جس کی آمد کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک تو یہ جو نئے نئے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، انہیں کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کلس کر سوچ رہی تھی، لگے پڑے ہوں گے موصوف کسی قانونی بحث میں، اللہ جانے یاد بھی رہتا ہے انہیں کہ نہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ یہی دھوپ سے پگھل کر پانی بن جائے گا میرا۔ مگر شکر ہے یہ سانحہ رونما ہونے سے قبل شمشیر علی کی جیپ کا ہارن بج اٹھا تھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں تھا اور چہرے کی سنجیدگی اور انداز کی عجلت سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی سنگین معاملے میں الجھا ہوا ہے۔ جلدی سے بیٹھ جاؤ، تمہیں چھوڑ کر مجھے فلفور پیرودھائی اڈے پر پہنچنا ہے۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کر گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ اپنی بے چینی دباتا ہوا قدرے جھنجھلا کر بولا تھا۔ مہرین کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی شمشیر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ مہرین نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے درزیدہ نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ہونٹ بھیجے ڈرائیونگ کی سمت متوجہ تھا۔ پیشانی پر تفکر کی گہری لکیریں نمایاں تھی۔ آنکھیں بظاہر سامنے دیکھ رہی تھی، مگر ان کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ تصورات میں کہیں دور کچھ کھوج رہا ہے۔ ہواؤں سے اڑتی چمکدار گھنے بالوں کا گچھا بار بار پیشانی کی سلوٹیں چوم رہا تھا۔ وہ در حقیقت اس وقت خاصا الجھا ہوا تھا، مگر اس کی ذات کا ٹھہراؤ، اس کا مخصوص سنجیدہ باوقار انداز اس کو بہت مضبوط، اعصاب کے پرسکون اور متوازن شخصیت کے روپ میں اجاگر کر رہا تھا۔ یونیفارم میں اس کی متین و برباد پرسنالٹی مزید کشش بڑھا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ مان شمشیر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ لہجہ بے تاثر اور سرسری تھا، حالانکہ مہرین نے اپنی طرف سے خاصے غیر محسوس انداز میں اس کے تاثرات کی جانچ پڑتال کا کام شروع کیا ہوا تھا، مگر مقابل کی آنکھیں جیسے حساس ترین کیمرے کی طرح جذبات فوکس کرنے کے سے آ رہی تھی۔ اسے سخت شرمندہ ہو کر نگاہ کترا لی۔ کچھ نہیں، وہ بری طرح خفیف ہوئی تھی۔ دراصل آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، شاید جلدی میں بھی ہے، اسی لیے۔ اسے سنبھل کر خود پر قابو پاتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ میں سمجھی شاید کوئی سیریس پرابلم ہے تو صحیح۔ شمشیر نے اڑتے ہوئے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ بھاری لہجے میں جواب دیا۔ آواز میں سوچ کے عکس جاگ رہے تھے۔ تم نے پڑھا ہی ہوگا اخباروں میں، آج کل پیرو دھائی کے اڈے کے متعلق بہت غلغلہ مچا ہوا ہے۔ یہ جرائم کا گھر بن چکا ہے، خصوصاً غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے غیر ملکی گویا اسے پاکستان کا شکاگو سمجھتے ہیں۔ وہ سیدھا ادھر ادھر کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کے رہنے اور کھانے پینے کے لیے وہ چند سستے ہوٹل اور رہائشی فلیٹس بنائے گئے ہیں۔ ان کے مالکان دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہاں پر جوئے اور شراب کا اڈا بھی چل رہا ہے۔ پھر غیر ملکی خصوصاً نیگرو، افغانی، انڈونیشین، افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد ذرائع روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور اس مقصد میں ناکام ہونے کے بعد
وہی طریقہ کار اپناتے ہیں جو ہمارے ملک کے ضمیر فروش اور ہوس زدہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا زہر تھا، یعنی منشیات کی اسمگلنگ۔ اس نے گہرا سانس لے کر افسوس کرتے ہوئے بتایا۔ نگاہ بدستور ونڈو سکرین پر تھی۔ اس اڈے کا مالک رانا شاہ نامی شخص ہے۔ اس نے فلیٹس، ہوٹل، جوئے خانہ اور سستی تفریح کے شائق افراد کے لیے اڈا سنبھالا ہوا ہے۔ ہم ابھی ثابت نہیں کر پائے، لیکن ہمارے مخبر کی باوثوق اطلاع کے مطابق اس اڈے پر چرس کی گئی گودام بھرے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ علاقے میں سرعام ہیروئن اور دیگر نشہ آور پڑیاں کھلے بندوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بیچی جاتی ہیں، بغیر کسی ڈر اور خطرے کے۔ اس اڈے کے خلاف پچھلے سال آپ نے ایک کارروائی بھی تو کی تھی۔ ہاں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس وقت رانا شاہ کو چند اہم سیاسی شخصیات کی جانب سے سپورٹ حاصل تھی، اور میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا۔ بہرحال اس کا حساب اب بے باک ہو جائے گا۔ اس نے بے نیازی سے کہا۔ اب ہم زیادہ تیاریوں کے ساتھ ہلہ بولیں گے، پھر اب وہ حالات بھی نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ مہرین خاک بھی نہیں سمجھی تھی۔ اب وہ دور بیت گیا۔ رانا شاہ کی پیٹھ تھپکا کر اپنے عہدوں کی بھاری بھرکم پناہ فراہم کرنے والے سیاسی آمروں کی بچھائی ہوئی بساط پلٹ گئی ہے۔ اب نہ وہ لوگ رہے ہیں نہ چہرے۔ میں بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام پورے اطمینان سے کر سکوں گا۔ نظام بدل جانے سے حالات تو نہیں بدل جاتے۔ وہ خواہ بخواہ بحث کر بیٹھی۔ اب بھی رانا شاہ اتنا ہی محفوظ ہوگا؟ نہیں، شمشیر کے لہجے میں قطعی پن تھا۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے، بدل رہا ہے، انشاءاللہ بدل جائے گا۔ تبدیلی آسمان سے یکایک نہیں اترتی۔ پہلے دن روشن ہوتا ہے، پھر دل کے تابع وجود حرکت میں آ کر اس انقلاب کو عملی مظاہرے میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ روانی سے موڑ کاٹ کر پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس حد تک پر یقین اور خود اعتماد تھا کہ مہرین اس سے مزید بحث نہ کر سکی۔ امی سے کہہ دینا رات دیر سے آؤں گا۔ گھر کے گیٹ پر گاڑی روک کر وہ اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ آپ نہیں آئیں گے کیا؟ اس نے کتابیں سمیٹ کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کلائی کی گھڑی کے سمت دیکھا۔ 1 بجنے کو ہے، کھانا کھا کر چلے جائیے گا۔ تائی امی کو پتا چلے گا کہ آپ گیٹ سے پلٹ گئے ہیں تو ان کا دل برا ہوگا۔ اسے خبر تھی کہ تائی امی اپنے لاڈلے بیٹے کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے غیر معمولی اوقات پر کس درجہ کلساتی رہتی ہے۔ بالکل بھی وقت نہیں، امی سے کہنا میں فارغ ہوتے ہی لنچ کر لوں گا، فکر نہ کریں۔ وہ بہت عجلت میں گاڑی بڑھا کر لے گیا تھا۔ اندر آئی تو حسب معمول تایا جان کچن کے سامنے کھلے صحن کے تخت پر احمر کے ہمراہ شطرنج کے بساط بچائے ذوق و شوق سے کھیل میں مگن پائے گئے، جبکہ تائی اماں کچن کے دروازے کے پاس موڑا ڈالے سلاد بنا رہی تھی۔ ارم بھابھی کچن میں روٹیاں ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی غالباً اوپر اپنے کمرے میں تھی اور باقر بھائی جنرل سٹور جا چکے تھے۔ تایا جان ریٹائرڈ فوجی تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے سب سے بڑے صاحبزادے باقر کو ساتھ ملا کر جنرل سٹور کھول لیا، جو دونوں مل کر چلا رہے تھے، اور اب تو اچھے خاصے شاپنگ سینٹر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اے لو، بہرین بھی آ گئی۔ ارم، روٹیاں ڈال لو۔ اور یہ شمشیر کہاں رہ گیا؟ تائی اس کے سوال کا جواب دے کر بے وقت بھابھی اور اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ وہ تو چلے گئے تائی اماں، بہری نے جواب دے کر ان کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ یکایک ان کا سارا جوش اور تازگی سن پڑ گئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ ذرا کی ذرا رک جاتا، کھانے کا ٹائم تھا۔ وہ بہت مایوس ہو گئی۔ میں نے تو اسی لیے بچی سے کہہ کر جلدی کھانا بنوایا تھا۔ بتاؤ تو ایسی کون سی قیامت آ جانی تھی؟ بس اس لڑکے کو میری جان جلا کر سرخ ملتا ہے۔ وہ بڑی خفا ہوئی تھی۔ نیک بخت، کیوں دل برا کرتی ہو؟ بھائی جلدی میں ہوگا۔ اب وہ ہماری تمہاری طرح فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، کتنی جان ماری کرتا ہے۔ تایا جان ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کے دفاع میں بول پڑے تھے۔ توجہ بدستور شطرنج کے مہروں کی سمت مرکوز تھی۔ بس بھی کریں آپ کی وجہ سے تو اسے شہ ملی ہوئی ہے۔ تائی جان دل برداشتہ ہوئی تھی، چہرے پر پرمستگی تھی۔ میں تو شروع سے خلاف تھی اس محکمے میں ملازمت کرنے کے۔ بھلا کیا ملتا ہے؟ ہر وقت جان ہتھیلی پر ہوتی ہے
اور بدنامی مفت کی۔ پولیس رشوت خور ہے، قانون شکنوں سے ملی ہوئی ہے، آدھی زندگی آپ کی جان کے پیچھے دھڑکنوں میں گزر جاتی ہے، اور اب باقی کی بیٹے کے لیے وہموں میں کٹ جائے گی۔ بھلا کیا کمایا میں نے اس کی زندگی سے؟ تائی اماں کی آنکھوں میں آنسو سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ او ہو بیگم، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لا محالہ تایا جی کو شطرنج سے توجہ ہٹا کر بیوی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کسی کی آنکھ میں نمی نہیں دیکھ سکتے تھے، خود بھی زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری اور خوش دلی سے جینے کے قائل تھے۔ تمہیں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، تمہارا بیٹا سچے موتیوں جیسا دل لے کر پیدا ہوا۔ شروع ہی سے کس قدر عشق رہا ہے اسے ایک اماندار پولیس آفیسر بن کر معاشرے کو جرائم سے پاک و صاف کرنے کا۔ اس کا تو بچپن سے یہی کریز تھا، اور سچ شکر کہ اس نے اپنے اختیار کی چادر کو ناجائز نہیں پھیلایا۔ کہاں ملتی ہے آج کے دور میں شرافت اور دینداری؟ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تمہارا بیٹا برائی کے خاتمے کے لیے پیش رہتا ہے، اور یہ کہ خدا نے اس کو برے اور بھلے میں تمیز دے کر پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کی اولاد سونے جیسے محل نما گھروں میں پرتعیش فضا میں حرام اور گناہ آلود دھندوں میں ملوث ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تایا جان بلا کے خطیب تھے اور دوسروں کو لاجواب کر دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ شمشیر بھی انہی پر گیا تھا، بس فرق یہ تھا کہ تایا جان کے مقابلے میں وہ بہت کم بولتا تھا، صرف اور ضرورت کے تحت بات کرنے کا قائل تھا، مگر سنتا بہت توجہ سے تھا۔ خدا نہ خواستہ میں نے کب ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے ہمیں اولاد صالحہ سے نوازا، مگر پھر بھی ماں ہوں، آپ جیسا پہاڑ سا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ طیبہ شرمندہ سی اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ ارم بھابھی اور مہرین نے ان کو اعتدال میں آتے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ کھانا لگ گیا ہے ابا جان، آ جائیں امی آپ بھی۔ احمد، مہرین فٹافٹ آ جاؤ، اور صالحہ خالہ مہرین کی امی کو بھی بلا لاؤ۔ ارم بھابھی نے مستعدی سے سب کا دھیان ہٹایا تھا۔ اسی دم باکر بھائی بھی اسٹور سے چلے آئے۔ دوپہر کا کھانا وہ گھر پر ہی کھاتے تھے۔ تایا جان بھی اسٹور پہ جاتے تھے، مگر عموماً 12 بجے گھر آ جاتے تھے، پھر 1.5-2 گھنٹے آرام کر کے دوبارہ واپس جاتے تھے۔ باکر بھائی کو چونکہ ہر چیز کو خود دیکھنا اور سنبھالنا ہوتا تھا، اس لیے وہ ذرا کم ہی گھر پہ ٹکتے تھے۔ بقول تائی اماں کے عملی طور پہ تو باکر نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، باپ تو بس نام کو بیٹھتے ہیں۔ ساری ترقی میرے بیٹے کی محنت کی بدولت ہے، تایا جان خوش دلی سے مسکرا کر جواباً کہتے تھے۔ ارے نیک بخت، خدا نے توفیق دی، ہم نے اسٹور کھول لیا، پھر تمہارے بیٹے کو کاروبار کے اسرار و رموز سمجھا کر اس کے حوالے کر دیا، اور اس سے بڑھ کر کیا کریں، نگرانی کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام تو بوٹا لگانا ہے، سنبھالنے کا کام اگلی نسل پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ کرے گا تو احمد پڑھائی کے بعد بھائی کا دوسرا بازو بن جائے گا۔ احمد مہرین سے چھوٹا تھا، ان دنوں FA کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا۔ فارغ وقت میں وہ بھی شوقیہ بابر بھائی کے ساتھ اسٹور میں بیٹھتا تھا۔ دونوں کے ابو کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب مہرین 7ویں کلاس میں تھی اور احمد چوتھی میں تھا۔ اس کے بعد سے تایا جان کی سرپرستی میں وہ لوگ زندگی کے ماہو سال گزار رہے تھے۔ رات گہری پڑتے ہی اڈے کی رونقیں جاگ اٹھی۔ یوں تو دن میں بھی کام دھندا چلتا رہتا تھا، مگر رات کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ بنا کسی دھڑلے کے کھلے بندوں کا ہلا گلا رہتا تھا۔ یہ منظر ایک بہت بڑے ہال کا تھا، جس کے بائیں کونے میں قمار بازی کی محفل جمع ہوئی تھی۔ دائیں طرف کچھ نیگرو سوٹے لگاتے ہوئے اپنے گاہکوں سے نمٹ رہے تھے۔ ہال کے اوپر بنے کھلے دیوان میں رقص و موسیقی کی محفل عروج پہ تھی۔ رانا شاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں گم ہو شہزادے؟ رانا شاہ کے ایک ساتھی نے افتخار کو ٹوکا دیتے ہوئے اس کے خود کو فراموشی کے عالم میں خلل ڈالا تھا۔ وہ چونک کر اس سے دیکھنے لگا۔ رانا شاہ نے بھی اپنی گھری داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری نظر سے اس کا چہرہ پڑھا۔ کیا ذائقہ پسند نہیں آیا؟ کچھ اور منگوائے؟ رانا شاہ مصاحب خاص پر تفصیلی نگاہ ڈال کر دل ہی دل میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے بندوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، ان کی ہر ضرورت کہنے سے پہلے پوری کرتا تھا۔
یہی اس کا کام کروانے کا انداز تھا، مجبوریاں خرید کر مالا مال کرو اور پھر موم کے ناک بنا کر حسب منشا زاویے پر موڑ دو۔ نہیں شاہ جی، وہ اس کی عنایت پر ذرا نوازی کے اظہار کے بھرپور طریقے سے مسکرایا۔ میں جس کے تصور میں گم تھا، اس کا وجود اس سے کئی گنا زیادہ نشاور ہے۔ اس کے انداز بے خودی پر رانا شاہ ذو معنی انداز میں مسکرایا۔ تو میری جان، حکم کر، اگر وہ کسی بادشاہ کی بھی بیٹی ہے تو تمہاری خاطر محل سے اٹھا لائیں گے۔ تمہاری خواہش ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے۔ تم حلیہ اور ٹھکانہ بتاؤ، دلبر اور رستم کل صبح تک اسے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ رانا شاہ نے بڑے کروفٹ سے کہا تھا۔ نہیں، ایسی جلدی بھی نہیں، ابھی تو میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ افتخار نے سہولت سے منع کر دیا۔ اچھا، پھر ذرا اس نئے ایس پی پر تھوڑا سا کام کرو، کچھ زیادہ ہی فارم میں آ گیا ہے۔ ہمارے بندوں نے شکایت کی ہے کہ اب دھندا کرتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے اپنے ساتھیوں کو مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ادھر ادھر بٹی رہے تو کام میں دلجمعی پیدا نہیں ہوتی۔ تنویر خان بتا رہا تھا کہ وہ اے ایس پی کسی زمانے میں تمہارا کلاس فیلو رہا ہے۔ اگر تمہاری سے کچھ جان پہچان ہے تو پھر تو ہمارا خام خاصا آسان ہو جائے گا۔ جی شاہ جی، آپ حکم کریں، افتخار الجھن بھرے انداز میں بظاہر تابداری سے بولا۔ ہم چاہتے ہیں اس کو ذرا کڑکی میں لے آئیں۔ رانا شاہ نے اپنے خاص انداز اختیار کر لیا جو وہ حریف کو زمانہ دکھانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ تم کل اس سے ملو گے اور اسے اطلاع دو گے کہ پرسوں شام اڈے میں نئی کھیپ آئی ہے اور نامی گرامی مفرور مجرموں کی دعوت ہوگی۔ رانا شاہ نے پرسرار لہجے میں کہا۔ افتخار ششدر سا ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ مگر شاہ جی، اس سے کیا ہوگا؟ رستم اپنا اعتراض اور تجسس نہ دبا سکا۔ اگر اے ایس پی کو ٹھکانے لگانے مقصود ہے تو وہ اس کھیپ میں پڑے بغیر بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ حکم تو کریں، میں 3 دن کے اندر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اوہو، جلد بازی نہیں، رانا شاہ نے سرزنش کی۔ ہمارا مقصد اسے گھیرنا نہیں ہے بلکہ اس علاقے سے اس کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایک پولیس افسر کو مار کر کیا ملے گا؟ کوئی دوسرا آ جائے گا اس کی جگہ۔ مگر یہ شمشیر علی آہستہ آہستہ خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ شاہ جی، وہ نہ پیسہ لیتا ہے، نہ نشے اور عورت سے رغبت کھاتا ہے، اسے مٹھی میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایسا نہ ہو حلق کا پھندا ہی بن جائے۔ تنویر خان نے تشویش ظاہر کی۔ جب بننے لگے گا تو ایک جھٹکے سے خاموش کرا دیں گے۔ ابھی اپنے یار لوگ ذرا مشکل میں ہیں، اوپر آنن فانن تبدیلی آ گئی ہے۔ جو ہمارے مہربان تھے فی الوقت ان کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں، اس لیے ہمارے دفاعی لائن کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ ایسے وقت میں مصلحت سے کام لینا پڑے گا، جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ رانا شاہ کے منہ میں قیمتی سگار دبا ہوا تھا، وہ کش لیتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ افتخار بدستور اپنے ذمہ لگائے گئے کام کی تفصیل جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ تمہارا کام دوستانہ انداز میں ذرا ہمدردی اور اپنے دوست کو اطلاع دینا ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ یہاں ہم کچھ بیکار بندے اور ناکارہ سامان اور تھوڑی بہت مقدار میں شراب اور چرس رکھوا کر باقی مال سمیٹ کر عارضی طور پر کہیں اور منتقل کر دیں گے۔ ہمارے چند بندے جیل چلے جائیں گے اور کچھ تھوڑا بہت مال پانی پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اگلے دن چھاپے کی خبر لگ جائے گی، پولیس بھی مطمئن ہو جائے گی اور عوام بھی۔ شمشیر علی چھاپے سے برآمد ہونے والے سامان اور کچھ بندے پکڑ کر اس اڈے کو اپنی دانست میں کرائم فری زون سمجھ کر ادھر سے بے فکر ہو جائے گا۔ اس کی توجہ ہٹ جانے کے بعد ہم پورے اطمینان سے اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ واہ استاد جی واہ، کیا زرخیز دماغ پایا ہے آپ نے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بڑی دیر سے خاموش ہی بیٹھے دلبر خان نے ایک خوش آمدی کہکا لگا کر رانا شاہ کے شاطرانہ منصوبے پر داد دی تھی۔ واقعی یہ تو بہت زبردست ترکیب ہے، افتخار نے بھی بھرپور طریقے سے سراہا۔
اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے صبح کاذب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مسلسل بہوے رقص لڑکیوں کی پازیبوں سے بوجھل پاؤں نیند سے بےتال ہونے لگے تھے۔ وہ کچن میں رات کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ ارم، امی، بھائی، ان کے میکے میاں والی گئے ہوئی تھی۔ ادھر کسی عزیز کی فوتگی ہو گئی تھی، سو وہی تائی اماں کے ساتھ آج کل کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ شمشیر نہیں آیا بہرین؟ وہ چائے دینے کے بعد لاؤنج میں ایک کشن سنبھال کر بیٹھی تھی کہ تائی اماں نے تشویش بھرے متفکرانہ انداز میں پوچھ لیا۔ 9 بجنے کو تھے، ابھی تو نہیں آئے، آ جائیں گے۔ آج کوئی خاص آپریشن ہے، لیٹ ہی واپسی ہوگی۔ بتایا تو تھا انہوں نے آپ کو۔ ہاں بھول گئی میں۔ وہ ہنوز بے چین تھی۔ جب تک گھر نہ آ جائے میری جان سولی پٹکی رہتی ہے۔ قرض اتارو ملک سنوارو کے حکومتی پروگرام پر تایا جان اور باقر بھائی میں گرما گرم بحث چھڑی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں احمد لقمے دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹی وی پر وزیر اعظم کی تقریر آنے والی تھی، جو انہوں نے عوام کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں کرنی تھی۔ پہلا خطاب تو اتفاق سے ان میں سے کوئی بھی نہیں سن پایا۔ آج البتہ شمشیر کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ شمشیر بھی آ جاتا تو ذرا اچھی طرح محفل جمتی، باقر بھائی نے اظہار خیال کیا۔ ان کی اکثر و بیشتر تایا جان اور شمشیر سے بحث چلتی رہتی۔ تایا جان اور شمشیر کا نقطہ نظر ملتا جلتا تھا، جبکہ باقر بھائی حالات کا تنقیدی نگاہ سے تجزیہ کرنے کے قائل تھے۔ ابھی کل پرسوں بھی شمشیر کے ساتھ اس موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شمشیر تھکے ہوئے متفکر سے انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ اہل خانہ کو کھڑے کھڑے سلام کر کے وہ کھانا لگانے کا کہہ کر تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کچن میں آ کر سالن گرم کرنے لگی۔ کچن کے کونے پر 2 کرسیوں والی چھوٹی گول میز پر ہی کھانا لگا دیا۔ شمشیر سلاد بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ وہ فریج سے سلاد نکال کر بنانے لگی۔ شمشیر لباس تبدیل کر کے کچن میں چلا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ خاموش اور سنجیدہ تو وہ ویسے بھی رہا کرتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی چپ بلکہ مزمل سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا شمشیر بھائی، کیسا رہا آپ کا آپریشن؟ وہ پوچھنے سے بنا نہ رہ سکی۔ بس ہو گیا، دیکھ لینا کل اخبار میں رپورٹ۔ وہ بیزار کن انداز میں الجھ کر سالن پلیٹ میں نکالنے لگا۔ اس کے آف موڈ کے پیش نظر مہرین نے بھی مزید بات نہیں کی۔ سالیہ چچی اور بھابھی کا کب تک واپسی کا پروگرام ہے؟ شاید 1 ہفتہ اور لگے گا۔ سلاد بنا کر میز پر پلیٹ رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ان کا رقیہ خالہ کے ہاں چند دن رہنے کا پروگرام بھی تھا۔ رقیہ خالہ میاں والی میں رہتی تھی۔ تمہارے پیپرز کب سے ہو رہے ہیں؟ ابھی فائنل ڈیٹ تو نہیں آئی، شاید 2-2.5 ماہ کے بعد، اس نے سوچتے ہوئے انداز سے کہا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ گیا تو مہرین بھی برتن سمیٹ کر تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں چلی آئی، جہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ سب لوگ ٹی وی کی طرف متوجہ تھے جہاں خطاب کا اختتام ہونے کو تھا۔ اگلے دن اخبارات میں چرس اور شراب کے ہمراہ ملزموں کے رنگے ہاتھوں گرفتاری کی خبریں 6 سرخیوں سمیت نمایاں تھی۔ گھر والوں نے شمشیر کو اس کی کارکردگی پر سراہا، مگر وہ نہ جانے کیوں بھجا بھجا سا تھا۔ اس کے انداز میں کامیابی پر سرشاری کا کوئی رنگ نمایاں نہیں تھا۔ تایا جان نے خریدا تو وہ بے دلی سے کہنے لگا، دراصل ابا جان، مجھے جانے کیوں ایک کھٹکا سا لگا ہوا ہے، ایک وہم ستا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ بڑے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی، میرے دوست نے بذات خود مجھے انفارم کیا، مگر کچھ عجیب سا نامانوس احساس میرے دل کو گھیرے ہوئے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیز مسنگ ہے۔ میں نئے سرے سے اس کیس پر کام کروں گا، مگر اب کی بار طریقہ کار بہت خفیہ ہوگا۔ بظاہر یہ کیس فائلوں میں ٹھپ ہو چکا ہے، مگر میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ میں فارغ اوقات میں دوبارہ کام جاری رکھوں گا، جب تک پوری طرح تسلی نہیں کر لیتا۔ اور سناؤ بے وفا دوست، کیسے ہو؟ افتخار حیدر بڑے پرجوش انداز میں شمشیر سے گلے مل رہا تھا۔ اچانک ہی جنا سپر میں دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ بے وفائی کے صریحاً جھوٹے الزام پر کوئی دفعہ بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ شمشیر نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔
ہاں بھائی، تیرا قانون ہے، تو راج کمار جو ٹھہرا بے تاج بادشاہ۔ افتخار نے مصنوعی سرد آبری۔ چل اداکاری نہ کر، آ ادھر بیٹھتے ہیں۔ شمشیر اس کے ہمراہ سیمز برگر میں چلا آیا۔ افتخار نے بھی شور بھی مچایا۔ یار کیوں زبردستی کرتے ہو؟ بندے کو نہایت ضروری کام سے جانا ہے، ادھر مانگلا کی طرف۔ اس کے تصور میں وہی خوابناک سراپا ڈول رہا تھا جسے دوبارہ دیکھنے کی خاطر وہ بلا ناغہ کالج روڈ کی طرف سے گزرتا تھا۔ بیٹھ جاؤ چپ چاپ، شمشیر نے عہدے کا روب جماتے ہوئے سختی سے کہا۔ پھر افتخار کی آنکھیں نکالنے پر ہنس پڑا۔ اب تو ہاتھ ہی نہیں آتے ہو تم، کن چکروں میں رہتے ہو؟ شمشیر کے بظاہر سادہ اور سرسری سے لہجے میں جانے کیا تھا کہ افتخار ٹھٹک سا گیا۔ دل میں چور تھا، وہ نظر نہ ملا سکا۔ دل میں انجانا سا دھڑکا جاگ پڑا۔ چکر کیا ہونا ہے؟ اسے تھوک نگلتے ہوئے اپنے آپ کو حتۃ الوسع بے پرواہ ظاہر ہونے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ کھوکھلا اور آواز لذیذ تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہیں شمشیر میری اصلیت تو نہیں جان گیا؟ وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہاں جاب کر رہے ہو اور گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ افتخار حیدر کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا۔ 5 گنواری بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری، بوڑھے ماں باپ کی بیماری نے اسے وقت سے پہلے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ روزگار کی خاطر ایم اے کے دوسرے سیمسٹر میں یونیورسٹی چھوڑ گیا تھا، اور 6 ماہ جاب کے مسلسل ٹھوکریں کھانے کے بعد قسمت نے اسے اچانک رانا شاہ سے ملا دیا تھا۔ بظاہر وہ معاشرے کا ایک مغرور فرد تھا، اس کی دوائیوں کی ذاتی کمپنی تھی۔ افتخار کو یہاں چھوٹی سی جاب مل گئی۔ اس عرصے میں رانا شاہ نے اس کو ناپ تول کر اپنی اسپیشل یونٹ میں شامل کر لیا تھا، اور اب وہ بظاہر دوائیوں والی کمپنی میں ملازم تھا، مگر درِ پردہ رانا شاہ کی اس کمپنی کی آڑ میں کیے جانے والے نمبر 2 کاموں میں اس کا خاص کرندہ تھا۔ بس یار، ایک دوائیوں والی کمپنی میں چھوٹی سی جاب ہے، میری گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا کہ بات گول کرنے سے شمشیر کو شک پڑ سکتا ہے۔ پولیس والے تو یوں بھی بہت چکنے ہوتے ہیں۔ بہنوں کی شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا کچھ؟ ہاں، بڑی 2 کی تو شادیاں ہو گئی ہیں۔ بات پلٹ جانے پر وہ دیر سے رکا ہوا سانس بحال کرتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی انگلیوں میں ابھی تک لرزش تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، شمشیر نے دلی مسرت سے کہا۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے۔ اور تم سناؤ، تم کب صحرا سجا رہے ہو؟ امی تو بہت کہتی ہیں، پیچھے پڑی رہتی ہیں، مگر فی الحال میرے حتمی گریز پر انداز سے دبک کر بیٹھی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ کم از کم 5 سال تک کبھی شادی کا نام نہ لیں۔ تم تو ہو ہی ضدی، شروع ہی سے کھسکے ہوئے ہو، خواب دیکھنے اور دکھانے والے سماج سدھار مہم کے ٹھیکیدار۔ خدا کی دین ہے، شمشیر بڑے وقار سے مسکرایا تھا۔ اس نے توفیق بخشی تو مجھے کسی قابل بنایا۔ احسان مند ہو اس ذات کریمی کا۔ تم اب بھی وہی شمشیر ہو، وہی طالب علمی والے پرجوش، جذباتی اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار۔ افتخار کے لہجے میں توصیف کا رنگ تھا۔ یاد ہے تم وطن کے موضوع پر کیا شعر و شاعری کرتے تھے؟ افتخار کے اصرار پر شمشیر نے اسے ایک نظم سنائی۔ نظم پڑھتے ہوئے شمشیر کے موٹی موٹی ذہین آنکھوں میں جو چراغ جھلملا رہے تھے، ان کی روشنی افتخار کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ کتنا پاکیزہ اور الوہی سا لگ رہا تھا۔ افتخار کے کچوکے لگاتے زمین نے بڑا اچانک چھاپا مارنے کے سے انداز میں اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خود اپنی کیفیات سے خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستی اور حب الوطنی اپنی جگہ، مگر اسے اپنے وجود کی بقا اور اپنے گھر والوں کی خوشحالی کے لیے انہیں ٹیڑھی راہوں پر چلنا تھا جن کا وہ انتخاب کر بیٹھا تھا۔ دولت اور آسودہ حالی کے خواب ذہن کے دریچوں میں جھلملاتے تو روشن ہونے کے لیے کروٹ لیتے دل کی ساری نرم روشنیاں پھونک مار کر بجھا گئے۔ اچھا یار، پھر ملیں گے، میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، وہ شمشیر کی سمت دیکھتے بنا اضطراری لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ شمشیر ہنوز اسی عالم میں بے خودی میں بیٹھا ہوا تھا جو نظم پڑھتے ہوئے خود بخود اس پر چھا گئی تھی۔ اس کے دل میں عزم کی لہریں موجزن تھی۔ وہی دلکشی، وہی شان بے نیازی، وہی دلچسپی حالہ کتنے عرصے بعد اس کی نظر سیراب ہو رہی تھی۔
وہ حسب سابق سڑک کے کنارے پر کھڑی بائیں طرف گردن موڑے متوجہ تھی۔ جسم سرخ پھولدار چادر میں چھپا ہوا تھا، مومی شفاف ہاتھوں میں چند کتابیں تھیں اور چہرے پر انتظار کی قوت سے پیدا ہونے والی بیزار کن جنجلاہٹ۔ افتخار حیدر کی بھرپور نگاہ اس کے سراپے کا ایک نقش چھو رہی تھی۔ خراج تحسین پیش کرتی وہ گرم نگاہیں جو ہی مہرین کے نوٹس میں آئی، اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا اور پھر چہرے پر غضب آلودہ شعلے لپکنے لگے۔ بھرمی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بالکل سامنے آ کر رکا، نظریں بدستور اس کی دلنشین سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ مہرین نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر جواب دینے بنا نظریں دوسری سمت گاڑ لی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ حسن کی یہ ادا بھی من کو بھا گئی تھی۔ آپ اتنے دن کہاں رہی؟ میں روز یہاں سے گزرتا تھا اور آپ کو ڈھونڈتا تھا، وہ بے اختیار کہہ بیٹھا۔ آپ ہوش میں تو ہے نا؟ وہ بھرمی سے دھیمے لہجے میں ہونٹ چپاتے ہوئے اسے سخت نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اب نہیں رہا باخدا۔ افتخار حیدر خود کو بے قابو ہوتے سے بچا نہ سکا۔ مس، آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ طے کر چکا تھا کہ آج ہر صورت اس سے اتا پتا اگلوائے گا۔ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ جانے کب پھر دوبارہ یہاں ملنا ہو۔ آپ براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیں۔ مہرین کا ضبط تمام ہونے کو تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ افتخار بے اختیار دیکھتا رہ گیا۔ دیکھیے، آپ ناراض نہ ہوں، میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں بلکہ… وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے تحمل سے بولا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ دانت کچا کر سڑک جھڑکتے ہوئے تیزی سے قدموں سے دوسری طرف چلی گئی تھی اور اسے کافی دور چلی گئی۔ افتخار سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے پیچھے جانے کو تھا۔ مان ایک پولیس جیپ مہرین کے قریب رکی، وہ پلک جھپکتے اس میں سوار ہو گئی۔ افتخار حیدر نے بھویں سکیڑ کر بغور فرنٹ سیٹ کا جائزہ لیا اور پھر جیسے زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم کے رہ گئے ہوں۔ اس کا دوست اے ایس پی شمشیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لو بھی بنو، اب تم بھی نپٹ جاؤ گی کچھ عرصے بعد۔ بی اے کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں نا؟ ارم بھابھی سالن میں چمچہ ہلاتی ہوئی کچن کی سمت آتی مہرین کو دیکھ کر چھیڑ رہی تھی۔ جی نہیں، رقیہ خالہ سے امی نے کہا ہے کہ اس کا رزلٹ آنے کے بعد یہ بکھیڑا ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر شان بے نیازی سے بولی تھی۔ اچھا، یعنی کچھ عرصہ مزید ہمیں نند کے ناخوشگوار موجودگی کا برداشت کرنا ہوگی؟ ارم بھابھی نے مایوسی سے مصنوعی آہ بھری تھی۔ مہرین بے ساختہ ہنس دی۔ جناب بے فکر رہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی۔ جگہ پر کرنے کے لیے ایک عدد بھابھی آپ کے سر پر مسلط رہے گی، دیورانی کی صورت میں۔ وہ چائے کا پانی رکھتے ہوئے دو بدو کہہ رہی تھی۔ پہلے شمشیر بھائی کے باجے بجوائیں گے، پھر ماں بدولت رخصت ہوں گی یہاں سے، پھر تو قیامت کی امید رکھو، بھابھی نے قدرے جل بن کر کہا تھا۔ دیور کے شادی سے مسلسل انکار پر وہ بھی اپنے ساس کی طرح بہت نالا رہتی تھی۔ 2 سال پہلے جب مہرین نے بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا تو رقیہ خالہ اپنے انجینئر بیٹے سلمان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا، پھر اپنا خون تھا۔ امی نے تائی سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں رضامندی دے دی تھی، البتہ باقاعدہ رسم کرنے اور اعلیٰ سطح پر اعلان کرنے کے بارے میں یہ طے پایا تھا کہ مہرین بی اے کرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ رقیہ خالہ کو اب امتحانات کے اختتام کی خبر ملی تو فون کے ذریعے چھوٹی بہن کا عندیہ لے لیا۔ امی نے تائی جان سے صلاح کے بعد انہیں اشارہ دے دیا، چنانچہ اب کچھ روز بعد رقیہ خالہ منگنی کی رسم کے لیے آ رہی تھی۔ بقول امی اور تائی کے گھر کی بات ہے، اس لیے منگنی بہت سادگی سے ہو رہی تھی، کیونکہ 3-4 ماہ بعد شادی کا ارادہ تھا۔ خیال تھا کہ سارا دھوم دھڑکا شادی پر کر لیں گے، اس لیے خاندان میں ابھی تک منگنی کی خبریں عام نہیں کی گئی تھی۔ ہائے کیوں، مجھے تو اتنا شوق ہے اس گھر میں شادی کے ہنگامے دیکھنے کا۔ یاد ہے اپنے علاوہ اس نے آخر میں مسکرا کر وضاحت پیش کی تھی۔ تائی جان کچھ کیجیے نا اس بارے میں۔ اس 1.5-2 سال پہلے جب رقیہ نے صالحہ سے کہا تھا تو صالحہ نے سب سے پہلے میرا عندیہ لیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کی بات کی تو تم بغیر
سنے بپھرے 5 سال سے پہلے نہیں، میں کیا کرتی پھر؟ تائی جان کچھ کیجیے نا اس بارے میں اس نے تائی اماں کو بھی ساتھ ملایا۔ بچی میں نے تو کہہ کر ہار گئی ہوں، یہ وقت آن پہنچا، انہوں نے دل برداشتہ ہو کر تھکے انداز میں جواب دیا۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور ارزوگی کے سائے نمایاں تھے۔ وہ بھلا مانس خیر سے مانتا ہی نہیں تھا، شادی کا نام سن کر تبھی سے اکھڑ جاتا تھا۔ کہتا ہے 5 سال بعد سوچوں گا۔ اب بھلا کوئی اپنی بیٹی کو اتنے عرصے گھر بیٹھاتا ہے، اس لیے بات نہیں چلائی، کیوں ناحق اگلوں کی پابند کروں؟ وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ بالآخر رقیہ خالہ کی آمد کا دن آن پہنچا۔ وہ شام کی ٹرین سے آ رہی تھی، ان کے ہمراہ ان کی دیورانی اور بڑی شادی شدہ بیٹی نائلہ بھی تھی، اس لیے بھابھی نے ضرورت سے زیادہ اہتمام کر رکھا تھا۔ مہرین کے ذمہ گھر کی صفائی ستھرائی تھی۔ اوفو بھائی کیا حشر مچایا ہوا ہے۔ شمشیر آج گھر پر ہی تھا اور بھابھی اور مہرین کو زور اور شور سے صفائیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ صفائی کرنا ہے شمشیر بھائی، شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ مہرین اس کے بیزار کن موڈ کو بحال کے لیے جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ کیسے مہمان؟ اس نے جھنجھلاتے تاثرات سے پوچھا۔ وہ مہرین کے چہرے پر بے ساختہ گلابی سی بکھر گئی، وہ جھجک کر چپ ہو گئی۔ بھابھی کا فلک شگاف کہکا مزید اگلا تھا۔ شمشیر ہوک بنا دونوں کو تحیر سے دیکھ رہا تھا، اسے دونوں ہی آؤٹ آف آرڈر لگی تھی۔ بھلا ایسا کیا لطیفہ پوچھ لیا میں نے؟ آپ کا کمرہ صاف کرنا ہے شمشیر بھائی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ لاؤنج میں چلے جائیں۔ مہرین بات پلٹنے کو بولی۔ اچھا مگر جلدی کرنا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ بادل نخواستہ لاؤنج میں چلا آیا۔ تائی اماں چمکتے دمکتے کپڑوں کا بازار سجائے سوچ میں گم تھی۔ اے شمشیر، مجھے یاد آیا، مٹھائی لانا ہے بازار سے، آخر پاس پڑوسن اور عزیز رشتہ داروں میں بھی تو بانٹنی ہے۔ کس سلسلے میں؟ وہ ماں سے کچھ فاصلے پر پڑے کشن کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے کسر مندی سے پوچھنے لگا۔ بھائی رسم کرنا ہے، سادگی ہی صحیح، مگر اسلام آباد کے عزیزوں کو اطلاع تو کرنا ہی ہوگی نا۔ وہ اپنے ہی حسابوں میں تھی۔ کیسی رسم؟ وہ اپنے فائل کھولتے ہوئے بے دھیانی سے بولا۔ مہرین کی منگنی کی۔ یا خدایا تم کہاں ہوتے ہو؟ وہ اس کی بے خبری پر صحیح معنوں میں جھنجھلا گئی۔ رقیہ آ رہی ہے بھائی، اس کے بیٹے سلمان سے بات طے ہوئی تھی 1.5-2 سال پہلے، اب کی بار وہ رسم کے لیے آ رہی ہے، شادی 4 ماہ بعد ہوگی، یہ سالیہ کہاں رہ گی؟ ابھی مہرین کی منگنی کا جوڑا منگوانا رہتا ہے، کل شام کو رسم کر لیں گے، آج تو وہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، اور ہاں تم بھی ادھر ادھر نہ نکل جانا، شام میں ذرا جلدی آ جانا۔ تائی اماں تو اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، مگر شمشیر کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی۔ مہرین کی منگنی سلمان سے؟ اسے لگا جیسے چھت سر پر آ رہی ہو، ایک دم گہری دھند دل کی فضاؤں میں چھا کر اندر کی دنیا تاریک کر گئی تھی۔ تو اور کس سے ہوتی؟ تائی اماں نے جتانے والے انداز میں بیٹی کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ مگر امی یہ کب طے ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حد درجہ اضطراب سے مٹھیاں کھولا اور بھینچ رہا تھا، لہجے میں بے کلی تھی۔ کوئی ایک دفعہ بتایا تھا؟ وہ دل گرفتہ ہوئی۔ کتنی ہی بار تم سے شادی کا کہا، مگر تمہارا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ 5 سال سے پہلے نہیں۔ اب اتنے عرصے کے لیے میں کیسے سالیہ کو پابند کرتی؟ پھر مہرین کے ساتھ کیوں زیادتی کرتی؟ وہ بھی تو اپنا خون ہے۔ 1.5-2 سال پہلے جب رقیہ نے صالحہ سے کہا تھا تو صالحہ نے سب سے پہلے میرا عندیہ لیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کی بات کی تو تم بغیر سنے بپھر گئے۔ 5 سال سے پہلے نہیں، میں کیا کرتی پھر؟ کس بھروسے اسے کچھ کہتی؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ صالحہ اسی لیے مجھ سے پوچھ رہی تھی، وہ بھی بیٹی کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بادل نخواستہ چپ ہونا پڑا، اور میری خاموشی کو سمجھتے ہوئے صالحہ نے رقیہ سے بات کر لی۔ وہ بجھے ہوئے انداز میں تفصیل بتا رہی تھی۔ مگر امی، وہ بے چین سا ہو گیا۔ آپ پلیز دوبارہ بات کر لیں صالحہ چچی سے۔ وہ بلا آخر دبے دبے مدھم لہجے میں اپنے دل کی خواہش کو زبان دے بیٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تائی اماں کو جھٹکا سا لگا۔ مہرین یہیں رہے گی، اسی گھر میں۔ وہ نظریں چرا کر اپنا آپ بے نقاب کر کے کمرے سے نکل گیا تھا، تائی اماں کو حیرت میں ڈال کر۔ کمرے میں آیا تو وہ سارے زمانے سے بے خبر جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی۔ شمشیر نے ایک گہری جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔
سرخ اور سبز کاٹن کے ملجکے سے سوٹ میں بے ترتیب چٹیاں لیے جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر کپڑا پھیر رہی تھی۔ نرم گلابی چہرے پر پسینے کے قطرے موتی بن کر دمک رہے تھے۔ پیشانی کی کچھ لٹیں پسینے سے بھیگ کر چپک گئی تھی۔ پھیلی پھیلی سرمئی آنکھوں میں چمکدار سی دلکش کیفیت میں بہت کوشش انگیز تھا۔ شمشیر ایک ٹک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل اسے اتنی جسارت امیز نگاہ سے اس کا سراپا نہیں جانچا تھا۔ وہ وقت سے قبل جذبوں کو زبان دینے کا قائل نہیں تھا۔ بس اس کے ہونے کے احساس کی خوشبو ہی کافی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ایک چور نگاہ ڈال کر دید کی طلب پوری کر لی۔ اس سے جی کی تشنگی بجھ جاتی تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ اپنی چیز ہے، اپنے ہی دسترس میں رہنی ہے، پھر کاہے کیوں جلت۔ یہ تو اچانک انکشاف کیا تھا تائی اماں نے، ورنہ وہ تو بے موت مارا جاتا۔ مہرین اپنی دھن میں مگن تھی۔ شمشیر کے آنے کا احساس ہو گیا تھا، اس سے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، پھر کہیں اس کا موڈ نہ الٹ جائے۔ یقیناً اپنا کام کرنا ہوگا انہیں۔ وہ غصہ ور تو نہیں تھا، کم ہی بولتا تھا، مگر اس کی سنجیدگی اور روب کی وجہ سے سبھی اس سے خائف رہتے تھے۔ کسی غیر معمولی احساس پر مہرین نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بند دروازوں کے بیچوں بیچ بے حس و حرکت کھڑا اس کی سمت متوجہ تھا۔ خیریت تو ہے شمشیر بھائی؟ وہ سمجھی جلدی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ خفا ہونے کو پرتول رہا ہے۔ بس صفائی مکمل ہو گئی ہے۔ مہرین، تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کچھ سوچ کر بھاری لہجے میں بولا۔ جی کہیے۔ اس نے کپڑا ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹا کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا یہ منگنی تمہاری پسند سے ہو رہی ہے؟ وہ عین اس کے مقابل آ گیا۔ جی۔ وہ پہلے چونکی اور پھر جھمسی گئی۔ اس قدر سنجیدہ اور بے خبر بندے سے اس ذاتی سے سوال کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ وہ ایسے کاموں میں یا ایسی باتوں میں کہاں دلچسپی رکھتا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں شمشیر بھائی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے چھیڑنے کی خاطر پوچھ رہا ہے، اس لیے دامن بچا کر کھسکنا چاہا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ زیادہ ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے چائے نہیں چاہیے، اپنی بات کا جواب چاہیے۔ اس نے قطعی تیور لیے مکمل طور پر اس کا راستہ روک لیا۔ مہرین اس کے چہرے کے گمبھیرتا نہ سمجھنے میں ناکام ہو کر جزبسی ہاتھ مسلنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہچکچا کر سر جھکا گئی۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا؟ بہت مدھم سے سرگوشانہ انداز میں جاننے کیا چیز غیر معمولی پن کا احساس دلا گئی تھی۔ مہری نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ششدر ہو گئی۔ شمشیر کے لہجے میں، چہرے پر، آنکھوں میں کچھ نامانوس سے جذبوں کی لپک تھی۔ اس کے اضطراری انداز اور بے چینی مہرین کو کچھ محسوس کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مہرین سمجھنے نہ سمجھنے کی سی کیفیت سے دوچار ہوئی۔ اس کے مضبوط آہنی سراپے کو خود سے اتنا قریب محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مہرین سمجھنے نہ سمجھنے کی سی کیفیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس کے مضبوط آہنی سراپے کو خود سے اتنا قریب محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جھک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان لمحوں کا طلسم دونوں پر اثر کر گیا تھا۔ بن کہے بہت کچھ کہا اور سن لیا گیا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ شمشیر کے لبوں پر دل فریب تبسم رقصاں ہو گیا۔ اس کی جھجک اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ اس کے سوال کی تہ تک پہنچ گئی ہے۔ بھلا اسے کب دیکھا تھا شمشیر کو اس قسم کے چلبلے اور شوخ انداز میں؟ یہ تو بتاتی جاؤ کہ امی صالحہ چچی سے بات کر کے میرے بارے میں اندیا لیں گی تو ہاں کر دو گی نا؟ وہ بہت خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہرین کا دل گویا کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا یہیں شمشیر کی گرم نظروں سے پانی بن کر بہہ جائے گی۔ وہ حواس باختہ ہو کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ البتہ اس کے چہرے کی چمکتی ہوئی سرخیوں میں شمشیر نے اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا۔ اب وہ مسرور سا صالحہ چچی کے کمرے کا رخ کر رہا تھا۔ امی بھی عجیب ہیں، اتنی بار شادی کا پوچھا
تو سارا معاملہ کیوں ظاہر نہیں کیا؟ میرا تو خیال تھا کہ امی مہرین کے لیے ہی مجھ سے پوچھتی ہیں۔ میں نے تو بچپن سے ہی اسے اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا، وہ میرے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جانتا تھا صالحہ چچی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ 1.5-2 سال پہلے بہن سے بات کر چکی تھی، مگر یہ بھی طے تھا کہ وہ شمشیر کو بہت چاہتی تھی، پھر ان کی بھی یہی خواہش رہی تھی۔ شکر ہوا کہ یہ بات عام نہیں ہوئی منگنی کرنے کی۔ تائی نے پہلے صالحہ کو منایا اور پھر دونوں نے مل کے رقیہ خالہ سے معافی تلافی کے بعد معاملہ ختم کر دیا۔ ہر چند کے رقیہ خالہ بہت بھڑکی تھی، مگر انہیں بالآخر ہار ماننا پڑی۔ تائی اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ اگلے روز مہرین کی منگنی ضرور ہوئی، مگر اب انگلی میں انگوٹھی شمشیر علی کے نام کی جگمگا رہی تھی۔ شاہ جی، بہت ہو گئی، یہ بندہ تو ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پیچھے چھوٹ کیا ہے، مگر وہ تو جونگ بن کر چمٹ گیا ہے۔ جہاں مال پہنچنے کی اطلاع ملے چھاپا پڑ گیا۔ حد ہو گئی شاہ جی، اب اس ASP کا کچھ پکا بندوبست سوچیں۔ رستم رانا شاہ کے بائیں طرف صوفے پر بیٹھا ہوا نتنے پھیلا کر کہہ رہا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو۔ رانا شاہ نے انگلیوں میں پڑی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی کو بغور دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور پھر اپنے دائیں سمت سوچوں میں گم بیٹھے افتخار کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے افتخار، اس ASP کو اوپر نہ بھیج دیا جائے؟ رانا شاہ کا لہجہ خاص ہو گیا۔ افتخار نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ رانا شاہ کے چہرے پر حد درجہ صفاقی تھی۔ افتخار اندر ہی اندر کچھ سہم سا گیا۔ کچھ بھی صحیح، شمشیر اس کا دوست تھا، یار تھا، سجن تھا، مگر یہاں وفاداری کا امتحان بھی تو درپیش تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں شاہ جی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ سیدھا سا مطلب ہے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رانا شاہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ افتخار کو یوں لگا جیسے رانا شاہ اس کے اندر کی سوچیں پڑھ لینا چاہتا ہو اور اس کا جذبہ دوست داری کو جانچنا چاہ رہا ہو۔ افتخار کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ اتنا جذبوں سے بھرپور، مخلص، پاکیزہ، اتنا خوبصورت سراپا گولیوں سے چھلنی ہو جانے کے بعد کیسا لگے گا؟ وہ سوچ کر ہی وحشت زدہ ہو گیا۔ سنا ہے کچھ عرصے بعد ASP کی شادی ہونے والی ہے، اس کزن کے ساتھ جس پر تمہارا دل آ گیا ہے۔ دلبر خان نے بڑے سلیقے سے تاش کا پتہ پھینکا تھا۔ افتخار پوری طرح چونک پڑا۔ رانا شاہ کے بندے اندر کی خبر لانے میں ملکہ رکھتے تھے۔ اسے یاد آیا، پچھلی ملاقات پر تو شمشیر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور 2-3 ماہ بعد شادی ہے، تم کو ضرور آنا ہے۔ وہ حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ آخر پتھر میں بھی جونک لگ گئی۔ اس وقت خبر نہیں تھی کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہوگی۔ سوچ لو استاد، رستم نے معنی خیز نظروں سے افتخار کی شکل دیکھی۔ اگر ASP دنیا سے چلا گیا تو تمہاری محبوبہ تم کو مل جائے گی۔ افتخار کی نگاہوں تلے اس کے دلربا کا چہرہ آیا۔ وہ دل نشین سراپا، وہ قیامت خیز حسن اس کا ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں ہوگا۔ یہ سوچ ہی کس قدر سہانی اور خوشبودار تھی، مگر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ وہ ہار مان کر رانا شاہ سے پوچھنے لگا۔ اب وہ دوست نہیں، رقیب اور حریف اول محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صرف اس کی ہے، صرف اور صرف اس کی، اس کے علاوہ کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ جانتا تھا محض جذبوں کے بل پر وہ اسے نہیں پا سکتا۔ وہ بارہا اسے دھتکار چکی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ اب یہی ایک رستہ رہ گیا تھا اسے پانے کا۔ وہ بہت توجہ سے رانا شاہ کی اسکیم سننے لگا۔ مہرین کی طبیعت خراب تھی۔ اتفاق سے ان دنوں تایا جی اور باقر بھائی شہر سے باہر تھے، سو تائی کے کہنے پر شمشیر شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کلینک سے واپسی پر وہ گاڑی کی طرف آ رہا تھا جب راہ میں افتخار حیدر سے مٹبھیر ہوگی۔ شمشیر کو اپنی ریپوٹیشن کا ہمیشہ سے بہت خیال رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ افتخار کے دل میں کوئی اور خیال آتا، شمشیر نے سلام دعا کے بعد تعارف کرا دیا۔ یہ مہرین ہے، میری منگیتر، اور یہ افتخار حیدر، میرے دوست، کلاس فیلو بھی رہا ہے۔ اس نے مختصراً بتایا۔
مہری نے چونک کر افتخار کی سمت دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات جگمگائے، پھر سرد سے انداز میں سلام کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ افتخار حیدر کی نگاہ اس کے سراپے کا ایک ایک نقش کھوج رہی تھی۔ سیاہ چادر میں اس کا بیمار زرد تھکا ہوا مزمل سا چہرہ اس عالم میں بھی بے پناہ کشش انگیز لگ رہا تھا۔ شمشیر کے تعارف کروانے پر چند ثانیے کو وہ ساکت سا رہ گیا، گویا دلبر کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے آنن فانن شمشیر کا دوست دار چہرہ کسی پھن پھیلائے ہوئے زہریلے ناگ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور دل اس ناگ کا پھن کچلنے کو بے تاب ہونے لگا۔ مجھے ایک بہت ضروری انفارمیشن دینا تھی تم کو۔ افتخار حیدر آنن فانن فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کا ٹھوس لہجہ پرسرار سے انداز میں گویا شمشیر کے تجسس کو ہوا دینے لگا۔ اڈے کے شمال جانب پہاڑی ٹیلوں کی جانب مال کے گودام بھرے ہوئے ہیں۔ سنا ہے آج کل ادھر پہرا خاصا نرم ہو گیا ہے۔ میں تم کو مناسب وقت دیکھ کر کسی روز اطلاع کر دوں گا۔ رات کو کسی پہر یہاں آ کر تم مکمل ثبوت حاصل کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ بغیر کسی فورس کے بالکل اکیلے آؤ۔ اگر پولیس فورس سمیت آؤ گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ رانا شاہ نے کہا تھا کہ ایس پی بہت چلاک ہے، اگر اسے غلط جال میں پھیلا کر دام میں لانے کی کوشش کی تو الٹا ہم خود پھنس جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو انفارمیشن تم اسے دو وہ تم سے پہلے اس کے بارے میں جانتا ہو، اور تمہارے غلط انفارم کرنے پر وہ مضبوط منصوبہ جانچ لے۔ اس لیے ہم اسے بالکل درست اطلاع دیں گے تاکہ منصوبے میں کوئی جھول نہ رہے۔ مگر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ شمشیر نے تولتی ہوئی نظروں سے اپنے دوست کا چہرہ جانچا۔ افتخار حیدر بڑی مشکل سے اپنی گھبراہٹ چھپانے میں کامیاب ہوا، پھر بھی ماتھے پر پسینے پھوٹ نکلے۔ میرے اپنے ذرائع ہیں۔ رانا شاہ کی دوائیوں والی کمپنی میں میری جان پہچان کا ایک بندہ ہے، اس سے اطلاعات ملتی ہیں۔ وہ نگاہ کترا کر جلدی سے بولا۔ شمشیر نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ افتخار کو جانے کیوں بے چینی سی ہو رہی تھی شمشیر کے چہرے کے گمسم تاثرات جانچ کر۔ بے فکر رہو، بڑے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے، افتخار نے مزید کہا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے دوست۔ بالآخر شمشیر مسکرا دیا، اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے کہنے لگا، ظاہر ہے تم میرے دوست ہو، مجھے کوئی غلط اطلاع کیسے دے سکتے ہو؟ یہ بھی بڑی بات ہے کہ تم بلا کسی غرض و لالچ کے محض قومی ہمدردی میں میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو۔ یہ تمہارا مجھ پر اور میرے بعد اس قوم پر بڑا احسان ہے۔ شمشیر مسکرا رہا تھا۔ افتخار سمجھ نہیں سکا کہ وہ طنز کر رہا ہے یا روانی میں کہہ گیا، کل کے اخبارات میں تمہارے کامیاب چھاپے کی بڑی دھوم مچی تھی۔ کل تم نے پیرو دھائی اڈے سے کچھ غیر ملکیوں کو سرعام منشیات فروشی کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ افتخار بات کا رخ موڑنے کو بامشکل اپنی تلخی چھپا کر اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ حالانکہ اس چھاپے سے ان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ رانا شاہ اور اس کے ساتھی چوٹ کھائے ہوئے تھے اور ناگ کی طرح تلملا رہے تھے۔ رانا شاہ نے فی الفور افتخار کو اس مہم پر روانہ کیا تھا۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ اے ایس پی شمشیر کو مزید مہلت دینا سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، اس لیے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، میں اپنی نظروں میں اس وقت سرخرو ہوں گا جب واقعی یہ دیس جگنوؤں کا دیس اور خوشبوؤں کا بھیس بن جائے گا، جب دور دھوپ سمٹ جائے گی اور روشن منزلیں خود بخود قدم چومنے کو بےتاب ہو جائیں گی۔ شمشیر کی نظریں دور کہیں اپنے خوابوں کی تعبیریں دیکھ رہی تھی۔ لہجہ کھویا کھویا اور دھیما سا تھا، وہی طلسمی لہجہ جو افتخار حیدر کے نفس پر دل کو کچوکے لگا رہا تھا، اسے کمزور کر دیتا تھا۔ وہ اس کی کمزوری سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے بات ختم کر کے اجازت طلب کی۔ شمشیر پھر بات کرنے کا کہہ رہا تھا، ہاتھ ملا کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آگے رینگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر تم اسی طرح میرے پہلو میں بیٹھی ہوگی۔ افتخار کی چمکتی ہوئی نگاہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شمشیر سے باتیں کرتی مہرین پر تھی۔
شمشیر غالباً اے کے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ امی، یہ شادی کچھ عرصے کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتی؟ بہت جھجکتے ہوئے بالآخر وہ مخاطب ہوا۔ کیا بات کرتے ہو، دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ غضب خدا کا، 10 دن رہ گئے ہیں شادی میں، کارڈ بڑھ چکے ہیں، مہمان آ رہے اور صاحبزادے کو ہری ہری سوج رہی ہے۔ تائی اماں کھری کھری سنا رہی تھی۔ کتنے تماشے کرو گے، اور کبھی شادی کے لیے راضی نہیں تھے، پھر سارے زمانے کی مخالفت مول کر منگنی کروائی، اور اب عین شادی کے دنوں میں نیا شوشہ چھوڑ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ اماں مزید گولے بارود برساتی اس کے کانوں میں انڈیلتی، وہ کان دبا کر چپکے سے باہر نکل پڑا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس سے مدد لے۔ چند دن اس گم و گو میں گزر گئے۔ پھر اس دن اسے افتخار حیدر کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ شام گہری پڑتے ہی گھر میں ڈھولک اور مہمانوں کا شور شرابہ نشر ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ ادھر ادھر مصروف ارم بابی تک پہنچا۔ ارے، حواس تو درست ہے نا بھائی، وہ ماں یوں بیٹھ چکی ہے، 5 دن بعد شادی ہے، اتنے دن تو صبر کر لو، ایسی بھی کیا دیوانگی۔ پہلے تو وہ اس کا مطالبہ سن کر حیران رہ گئی، پھر اچانک ہنس پڑی۔ آپ سمجھے نہیں بابی، مجھے دراصل بہت ضروری ملنا ہے مہرین سے۔ وہ بھابی کی بے ساختہ شرارت پر ایک لمحے کو جھپ سا گیا تھا، چور سا بن کر وضاحت دینے لگا۔ ہاں تو مل لینا بھائی میرے، 4 دن صبر کر لو۔ وہ ہنوز شریر سے انداز میں اس کی خبر لے رہی تھی۔ بھابی پلیز۔ اس کا چہرہ بدستور سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں تفکر کی لہریں۔ لاچار ارم بھابی کو اس کے اسرار پر توجہ دینی پڑی۔ بڑی مصیبتوں کے بعد مہرین کا کمرہ خالی کرا کے چپکے سے شمشیر کو اندر بھیجا تھا۔ جلدی جلدی بات ختم کرنے کی شدید ترین تاکید کے ہمراہ پہلے پہل تو مہرین بھابی کی بات سن کر کرنٹ مارنے لگی تھی کہ میں قیامت تک اس حلیے میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پھر ضروری بات کے حوالے سے بمشکل تمام باتیں راضی ہوئی، اور اس وقت وہ مایوں کے پیلے جھوڑے میں جھمپی گھبرائی اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمشیر نے اندر داخل ہو کر آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس کی سمت بڑھا۔ مہرین پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ شمشیر اسے دھیمے لہجے میں اپنے نائٹ آپریشن کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک فائل اس کے سمت بڑھائی اور کچھ اہم فون نمبر لکھوائے۔ مہرین بڑے صبر و تحمل سے اس کی گفتگو اور ہدایات حرف بحرف دل میں اتار رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود اس کے ذہن میں اندیشوں کے بگولے چکرانے لگے۔ اگر کچھ ہو گیا تو، اس کے وہم بارہا اس کو دہلاتے جا رہے تھے۔ اچھا، میں چلتا ہوں اب۔ بالآخر وہ بات ختم کر کے پلٹنے لگا۔ چند دن بعد ملاقات ہوگی۔ بے ساختہ اس کی نظریں اس کے اپٹن کی خوشبو سے مزین پیلے کپڑوں میں مکی دل فریب سراپے پر جم گئی۔ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ استقانہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ چھوئی موئی بن گئی۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہوئے وہ خود میں سمٹنے لگی۔ شمشیر کی نگاہ کی تپش اور لہجے کی شریر سی حدت نے اسے بے اختیار سرخ کر ڈالا تھا۔ شمشیر نے بڑی چاہ سے اس کا شرمایا شرمایا وجود نگاہ میں سمویا اور باہر نکلنے لگا۔ وہ جانے کیا ہوا، وہ بے اختیار تیزی سے اس کی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے سامنے آ گئی۔ شمشیر ٹھٹک کے رک گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ اندیشوں سے دھڑکتے دل سے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائے خوف کے بادل اور لہجے میں چھنکتے بے کل جذبوں نے شمشیر کو نہال کر دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ٹھنڈے یخ نرم و نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اور گرم جوشی سے دباتے ہوئے اس کے سمت جھک کر دھیمے سے بولا، انشاءاللہ تم دعا کرنا۔ مگر وہ شخص مجھے قابل اعتبار نہیں لگتا۔ وہ سہمے انداز میں مدہوش سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو آزمانے سے ہی پتہ چلے گا۔ مجھے اپنے خدا پر بہت بھروسہ ہے۔ بصورت دیگر میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے سے بھی اچھی طرح سوچ چکا ہوں۔ میں اس پہلو پر بھی اچھی طرح سوچ چکا ہوں۔ سب جانتا ہوں، پھر بھی آزمانا چاہتا ہوں۔ فکر نہیں کرو، وہ میرا دوست ہے۔ دوست دشمن تو بن سکتا ہے، مگر قاتل نہیں۔ اچھا سنو، میں ایک بات عرصے سے تمہیں کہنا چاہ رہا تھا۔ پہلے خیال تھا کہ شادی کی رات کہہ دوں گا، مگر احتیاطاً اب کہہ رہا ہوں۔ وہ اسی طرح اس کے دونوں ہاتھ تھامے نرمی سے کہہ رہا تھا۔
میں نے اخبار میں پڑھا تھا کچھ عرصے قبل کہ ایک شادی میں نئی نویلی دلہن نے ولیمے کے روز اپنا سارا زیور اور دلہے نے اپنی ساری سلامیاں اکٹھی کر کے قرض اتاروں ملک سواروں مہم میں ملک و قوم کی اولین تر مفاد کی عطیہ کر دی۔ مہرین میری جان، نیک عمل کی تقلید کرنا خوش بختی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں اور میں پہلے ہی یہ سوچ چکی تھی۔ مہرین نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے قبل دھیمے سے دھماکہ کر ڈالا۔ اوہ جانم، آئی ریئلی لو یو۔ شمشیر نے بہت خوش ہو کر شدت سے اس کا ہاتھ دبا کر بے ساختہ اظہار کر ڈالا اور وہ اچانک حملے پر بری طرح حواس کھو بیٹھی۔ تیزی سے ہاتھ چھڑا کر باتھ روم میں جا چھپی۔ شمشیر کہتا رہ گیا، ارے بھائی، الوداعی ملاقات تو کر لو۔ آؤ میرے مہمان آؤ، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ وہ مخصوص مقام پر پہنچا ہی تھا کہ ٹیلے کے پیچھے سے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر پلک چھپکتے ہی وہ چاروں طرف سے گن برادروں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ سب کے چہروں پر نقاب بندھے ہوئے تھے۔ رات کے اس سناٹے میں اماوس کا چاند بھی کہیں دور چوٹیوں میں چھپا ہوا تھا، اور وہ تو یہ تھا تم لوگوں کا منصوبہ۔ اوہ تو یہ تھا تم لوگوں کا منصوبہ۔ شمشیر نے گہری سانس لے کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ایسے عالم میں فائر کرنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینا تھا۔ اے ایس پی شمشیر علی، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے ایک جو اس گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور استحیہ انداز میں بولا، کل جب اخبارات میں یہ خبر چھپے گی کہ اے ایس پی شمشیر علی نامعلوم ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دامنیکو کی گھاٹیوں سے ان کی لاش برآمد کی گئی، تو کتنا صدمہ پہنچے گا تمہارے محکمے کو اور تمہارے گھر والوں کو، خصوصاً تمہاری ہونے والی بیوی کو۔ تم یقیناً رانا شاہ ہو۔ وہ اس کی بکواس کے جواب میں سکون سے بولا۔ ہاں، وہ فخر سے بولا، جیسے میرے خاص الخاص بندے افتخار حیدر نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ کہاں ہو میرے شیر؟ آ جاؤ سامنے اور اپنے رقیب کو اپنے ہاتھوں شہادت کے عہدے پر فائز کرو۔ تھوڑی دیر بعد افتخار ادھر چلا آیا۔ وہ شمشیر کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ شمشیر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ مہرین کے وہموں کی تصدیق ہو گئی تھی، مگر یہ نیا انکشاف تھا۔ رقیب؟ پھر اس سے روز کی سرراہ ملاقات یاد آ گئی۔ افتخار حیدر سارے زمانے سے بے خبر گاڑی میں بیٹھی مہرین کے وجود کو نگاہ میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خوب دوستی نبھائی تم نے۔ اس نے دھیمے سے مسکرا کر کچھ فاصلے پر کھڑے افتخار حیدر کی سمت دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں لائٹ تھی اور دوسرے میں گن۔ کیا خیال ہے ایس پی؟ کیسا محسوس کر رہے ہو خود کو اتنا بے بس پا کر؟ رانا شاہ تنزیہ ہنسا۔ کہاں گئی تمہاری وہ بہادری اور طرح داری؟ چوہے کی طرح پنجرے میں آپ پھنسے ہو۔ میں سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھانے کا عادی نہیں مسٹر رانا شاہ۔ شمشیر جواب میں بڑے پرسرار انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب فاتحانہ رنگ تھا۔ جب پہلی بار افتخار نے مجھے اطلاع دی تھی تو مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ میں جوش میں بھڑکے اس کی دوستی کی صداقت پر ایمان لاتے ہوئے فورس لے کر چل دیا۔ بظاہر چھاپا کامیاب رہا، مگر میرا دل کھٹک گیا۔ مجھے یہ سب پلاننگ محسوس ہو رہی تھی، مگر افتخار پر شک کرتے ہوئے دوستی کا جذبہ آڑے آتا تھا۔ میں نے اس کی جاب کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ٹال مٹول پر میں شک میں پڑ گیا، پھر خفیہ طریقے سے اس کی نگرانی کرنا شروع کر دی، اور یہیں سے ایک طرح اس کی اصلیت کھلتی گئی۔ دوسری طرف اس کا تعاقب کر کے مجھے تمہارے خفیہ ٹھکانوں کی خبر ہو گئی۔ یہ جو اتنے عرصے سے خفیہ چھاپوں میں مال اور بندے پکڑتے جا رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ پھر جب تم نے اسے میرے پاس بھیجا تو میں سمجھ گیا کہ پس پردہ کیا سازش ہو سکتی ہے۔ مگر دوستو، جس کارڈ کو تم لوگوں نے میرے خلاف استعمال کرنا چاہا، میں نے کمال ہوشیاری سے خود تمہارے خلاف استعمال کر ڈالا۔ وہ بڑے فرحت انگیز انداز میں ہنسا تھا۔ تم لوگوں نے اپنی دانست میں سچی اطلاع دے کر میرا شک دور کرنا چاہا، مگر در حقیقت اس چیز نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں محتاط ہو گیا اور مکمل طور پر خفیہ طریقے سے افتخار حیدر کی پل پل کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے علم تھا آج تم لوگ مجھ سے مقابلے کے لیے اپنے ٹھکانے چھوڑ کر اس جگہ جمع ہوگے۔
چنانچہ میں نے آنے سے قبل تمہارے مال کے گوداموں اور خفیہ ٹھکانوں میں جدید ترین بم اور ڈائنامائٹ رکھ آیا ہوں۔ اس وقت ریموٹ کنٹرول میری جیب میں ہے، جس کا بٹن دبانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد تمہارے ٹھکانے اور گودام اڑ جائیں گے۔ میں حسب وعدہ یہاں اس لیے پہنچا ہوں کہ میں آخری ثبوت مل جائے کہ واقعی افتخار حیدر میرا دوست جگنوں کے دیس میں تاریکیاں پھیلانے کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث ہے، اور میں وہ چہرے بے نقاب کر سکوں جو پس پردہ روشنیاں بجھانے کے در پہ ہیں۔ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، رانا شاہ درندے کی طرح کرایا۔ رستم بڑھ کر اس سے ریموٹ کنٹرول چھین لو اور پھر اس کا سینہ چھلنی کر دو۔ رستم آگے بڑھا، مگر اسی لمحے شمشیر نے اس کی گن پر ہاتھ مارا اور دوسرے پل گن شمشیر کے ہاتھ میں تھی اور رستم گولی کھا کر زمین پر لوٹ رہا تھا۔ دوسرا فائر سیدھا دلبر کے سینے میں سوراخ کر گیا تھا۔ اسی اثنا میں رانا شاہ بھاگ کر محفوظ مقام کے آڑے لے کر گولیاں برسانا شروع کر چکا تھا۔ افتخار پیچھے سے فائر کرو، رانا شاہ نے چیخ کر شمشیر کے عقب میں کچھ فاصلے پر کھڑے افتخار حیدر سے کہا۔ افتخار ایک لمحے کو متذب ہوا۔ او بے وقوف، جلدی کرو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، تکلیف سے کہراتے رستم نے بمشکل کہا۔ اگر اے ایس پی کو پار لگا دیا تو اپنی محبوبہ کو بھی پالو گے، اور اسی جملے نے اس میں بجلی دوڑا دی تھی۔ اس کے گن نے شعلہ اگلا اور تنویر خان کا نشانہ لینے کی تگ و دو میں مصروف شمشیر کے ہاتھ سے رائفل دور جا گری تھی۔ اسے غیر مسلح دیکھ کر تنویر خان ٹیلے کی آڑ سے نکلا اور ریوالور سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ شمشیر گولی کھا کر نیچے گرا تھا۔ جلدی سے ریموٹ کنٹرول اس سے لے لو افتخار، رانا شاہ دھاڑتا ہوا ادھر آ رہا تھا۔ اس نے شمشیر کی دوسری ٹانگ پر گولی مار کر اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ افتخار جھکا اور جلدی سے اس کی جیب میں ٹٹولنے لگا۔ اوہ شاہ جی، ادھر دیکھیے، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ مان تنویر خان نے مڑ کر دیکھا۔ دور کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس اثنا میں قریبی گوداموں میں اور ٹیلے کے پاس دھماکے ہونے لگے۔ زمین دھماکوں سے لرزنے لگی۔ اب یہ دھماکے بہت قریب سے محسوس ہو رہے تھے۔ اوہ، اس نے دھوکہ کیا، یہ بٹن دبا چکا تھا۔ افتخار حیدر نے شمشیر کی جیب سے جو آلہ برآمد کیا وہ سیدھا سادہ کیلکولیٹر تھا۔ پھر اس کی نگاہ شمشیر کے خون آلود کلائی پر گئی۔ وہاں گھڑی کے ساتھ ایک عجیب سا آلہ بندھا ہوا تھا، گویا یہاں سے بٹن دبایا تھا۔ دھوکہ تم نے کیا ہے افتخار اس وطن سے۔ اس لمحے جب افتخار نے اس کی کلائی چھوڑ رہا تھا، شمشیر نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے مرتے دم جگنوں کی روشنیاں گل کرنے والے زہریلے مواد میں سے کچھ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور زیادہ نہ صحیح کچھ پس پردہ تباہی پھیلانے والوں کو بے نقاب کر دیا۔ تم بچ نہیں سکو گے دوست، اور نہ وہ سب کچھ پا سکو گے جس کے لیے تم نے ماں جیسی سرزمین پر زہر کا کاروبار کیا۔ یہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اسے ایک اور گولی مار کر ختم کرو اور فوراً سے بیشتر یہاں سے بھاگ نکلو۔ پولیس کو دھماکوں کی اطلاع مل چکی ہے، وہ ادھر ادھر پہنچنے والی ہوگی، جلدی کرو۔ رانا شاہ نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو جلتے ہوئے شعلوں میں دھکیل کر اپنی موجودگی کے نشانات ختم کیے۔ افتخار حیدر کے پاس سوچنے کو وقت نہیں تھا۔ آنکھیں بند کر کے شمشیر کے نیم مردہ وجود میں ایک اور گولی پیوست کر کے وہ رانا شاہ کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ماں سوائے اے ایس پی شمشیر علی کے، جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ یقیناً وہ بچ سکتا تھا، بھلا اڈے تباہ ہو گئے تھے مگر وہ ابھی بھی محفوظ تھا۔ پولیس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہی وہ اپنی جان آرزو کے حصول کو ممکن بنا سکتا تھا۔ افتخار نے یہ باتیں سب دل میں سوچی تھی۔ اگلے دن اخبارات میں سرخیاں جگمگا رہی تھی، پیرو ڈھائی اڈے پر پرسرار آتش زدگی، جس کے باعث چرس اور شراب کے گودام، منشیات فروشوں کے اڈے جل کر خاکستر ہو گئے۔ کئی مجرم جل گئے اور کچھ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ اے ایس پی شمشیر علی کی پرسرار ہلاکت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تھی، جس کے مطابق نامعلوم حملہ آوروں نے اے ایس پی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مزید حقائق معلوم کرنے کے لیے خفیہ ایجنسیاں اور پولیس متحرک ہو چکی تھی۔ پھر محض دو روز بعد اخبارات میں رانا شاہ اور افتخار حیدر کی گرفتاری
منشیات فروشی اور جوئے کے اڈے چلانے کے الزام اور اے ایس پی کے قتل کی ذمہ داری کی خبریں شائع ہوئیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس طرح ہوا؟ کس نے مخبری کی؟ افتخار حیدر ہوٹل سے گرفتار ہو کر جیل پہنچا اور اس معاملے کو حل کرنے لگا۔ پھر یہ معاملہ زیادہ دیر تک معما نہ رہا۔ کچھ روز بعد اس کی ملاقات آئی۔ وہ ایک خاتون تھی، سر تا پا سیاہ چادر میں ملفوظ۔ وہ حیران سا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا نقاب نیچے کھسکایا اور پھر جیسے زمین و آسمان گھوم کے رہ گئے۔ سربرد فیصلے تاثرات سے سجا یہ چہرہ وہی تھا جس نے اس کو ہوش کی دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مہرین، جو مہرین شمشیر علی بننے کی منزل سے محض 5 دن کے فاصلے پہ تھی، پر وہ بن بنا ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ حیران ہو رہے ہو نا؟ تم سمجھ رہے تھے کہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکو گے؟ نہیں، شمشیر کبھی کچا کام نہیں کرتا۔ وہ تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ بنا چکا تھا۔ ماں ثبوت کے اور مشن پر جانے سے پہلے وہ تمہاری اور رانا شاہ کی فائل مجھے دے گیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر وہ صبح تک نہ لوٹا یا زندہ نہ رہا تو فوراً سے پیشتر یہ فائل آج ہی تک پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے نمبر بھی احتیاطاً مجھے دے دیے، اس کے واپس نہ لوٹنے پر ساری رپورٹ میں ان تک پہنچا دوں۔ اور میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی تھی افتخار حیدر؟ تمہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر ہی شمشیر کی روح کو سکون مل سکتا تھا، سو میں نے دیر نہیں کی، مگر میرے دل کو چین اس وقت ملے گا جب تمہارا مکروہ وجود پھانسی کی گھاٹ پر لٹکا ہوگا۔ تم اس قابل بھی نہیں کہ تم پر تھوکا جائے۔ وہ صفاقی سے کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی۔ وہ سلاخیں تھامے بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ تم بچ نہیں سکو گے دوست، اور نہ وہ کچھ پا سکو گے جس کے لیے اس کے ذہن میں شمشیر کے جملے گونجنے لگے تھے۔ فاتحہ پڑھ کر آنسوں کا نذرانہ دیتے ہوئے مہرین نے وہ کتبہ شمشیر کی قبر کے سرہانے فٹ کر دیا جو وہ خصوصی طور پر بنوا کے لائی تھی۔ اس پر وہی نظم درج تھی جو شمشیر اکثر سنایا کرتا تھا۔ قبر پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ گلاب اور موتی کی خوشبو نے جگنوں کے دیس کا خواب دیکھنے والے پرعزم سراپے کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ سنگ مرمر کے کتبے پر سیاہ حروف روشن تھے۔ میرے خدا، وطن بھی ہو، میں ماں بھی ہو، پناہ بھی ہو، میں پیار ہوں، سکون بھی ہوں، اماں بھی ہو۔ جگنوں کے دیس کا خواب دیکھنے والا جب تک زندہ رہا اندھیروں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا، اور جب مرنے لگا تو بہت سی تحریکیاں مٹا گیا۔ اسے سب لوگ اے ایس پی شمشیر کی بیوہ سمجھتے ہیں، اور وہ وطن کے نونہالوں کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے گویا جگنوں کے دیس کو نکھارنے والوں کو عزم نو عطا کرتی ہے، اور یہی تو وہ وعدہ ہے اس ماں جیسی سرزمین کی حرمت سے اپنا۔ ختم شد۔